أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے تمہاری مصلحت کے احکام بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے اور تم پر توجہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے، اور جو لوگ شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے، اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جو 3 آیات پڑھی گئی ہیں، اصل میں پیچھے جو آیات گزری ہیں اور کئی رکوعوں میں مختلف احکام انسانوں کی ہدایت کے ارشاد فرمائے گئے، اور خاص کر یہ احکام ان کا تعلق زیادہ تر انسان کی ازدواجی زندگی کے متعلق تھا۔ نکاح کے مسائل آ گئے، اس طریقے سے محرمات کے، کون سی عورتیں حرام ہیں حلال ہیں، اس طرح عورتوں کے حقوق میں جو گڑبڑیشن کر رہے تھے جاہلیت کے لوگ، ان کی اصلاح فرمائی گئی۔ تو یعنی بہت سارے احکام ہیں، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے، جیسے آخر میں یہی فرمایا خلق الانسان ضعیفا، تو بعض کمزوریوں کی انسان کی، اور اس طرح بعض ایسے انسانی خواہشات و اغراض ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری اطاعت اور پوری پابندی نہیں کر پاتا، یا اس کو پابندی ناپسند اور ناگوار ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مخالفت بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات میں تمام احکام و قوانین الہیہ کی پابندی پر اور زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پہلے بھی کئی موقعوں میں آیات کے بعد تنبیہات آتی رہی ہیں، لیکن ان 3 آیات میں کافی تنبیہ ہے، تاکید ہے، اور ساتھ ترغیب ہے کہ ضرور کیا اس پر عمل کیا جائے، اور ان کی مخالفت سے روکا گیا اور سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ احکام بندوں کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ جو بھی احکام ہوتے ہیں اس میں بڑی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسی باتوں کو حکم دیتے ہیں جو انسانوں کے لیے سراسر نفع مند ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تمام حالات کا پورا علم ہے، تو جس کو پورا علم ہے تو مسالے بھی وہی جانتا ہے، تو اس وجہ سے حکم بھی اس نے دیے ہیں۔ تو جب سب مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو ظاہر ہے یہ حکم بہت ہی نافع ہوگا، اس لیے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت بندے کی طرف متوجہ ہوگی، اور اس کی مغفرت نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے بالمقابل اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ پھر گمراہی ہوگی، اور ہدایت سے انسان محروم ہوگا، اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس وجہ سے ان آیات میں اللہ نے یہاں واضح فرما دیا کہ انسان کی کمزوریوں کو وہ خوب جانتا ہے، اس کو سارا پتہ ہے کہ انسان کتنی حد تک اپنی خواہشات اور مرغوب چیزیں اور اپنی شہوات سے صبر کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکام میں انسان کے ضعف کو بھی ملحوظ فرمایا، اور شریعت میں کوئی دشواری اور تنگی نہیں فرمائی، جیسے دوسرے موقع میں ارشاد بھی فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی، اور کسی سخت اور دشوار حکم کا انسان کو مکلف بھی نہیں بنایا۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنے احکام کا اللہ نے مکلف بنایا انسان کے وہ طاقت کے تحت ہیں، انسان کے بس میں ہیں اور بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔
یہ کیونکہ حرج کی نفی فرمائی گئی ہے، تو مطلب یہ کچھ تو خیر آخر کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ تھوڑی بہت تکلیف تو آتی ہے، لیکن کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور انسان کی جو طبعی خواہش ہے وہ پورے کرنے کے جائز طریقے بھی اللہ نے بتلا دیے، جیسے پچھلی آیات میں گزر چکا ہے۔ تو بہرحال پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا ہے ہدایات کو پوری طرح واضح فرما دیں، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے بتا دیں۔ تو اس سے پہلے کون سے لوگ ہیں جن کی ہدایت اللہ فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے پہلے لوگ نیک اور صلحاء مراد ہیں، تو سب سے پہلے نیکوں میں انبیاء ہیں اور پھر صالحین، ٹھیک ہے، تو تاکہ ان کی راستے پر ہم بھی چلیں اور ان کی تابعداری کریں، اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہماری طرف کیا ہے متوجہ ہو جائے۔ اس لیے آگے فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرمائے، تو مراد کیا اللہ کی خاص عنایت اور رحمت ہے، اور تو اللہ کی خاص رحمت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا، جی کہ ڈنگروں کی طرح جیسے جانور ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرتے پھرتے ہیں، کوئی ان کے لیے پابندی نہیں، کچھ بھی نہیں، جی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے احکام بیان فرمائے جن میں کیا ہے دین و دنیا کے مسائل رکھی ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ علیم حکیم کہ اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور ان کو پتہ ہے، اپنے بندوں کے مسئلوں کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، ان کے مسائل سے واقف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس میں حکمت اور مصلحت ہے، کیونکہ آگے فرمایا حکیم، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آگے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر توجہ فرمائیں اور تمہاری خیرخواہی چاہنے والے ہیں، لیکن فرمایا خیال کرنا دشمن جو ہے نا جی، جو خواہش پرست لوگ ہیں وہ تمہارے در حقیقت دشمن ہیں، جی وہ بھی یہی چاہتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی غلط راہ پہ چلے جاؤ، جی تو مقصد ان کا یہ ہے کہ ان شہوت پرستوں کی یہ خواہش ہے کہ تم راہ حق سے بہت دور ہٹ جاؤ اور ان ہی کے ہم رنگ بن جاؤ، جیسے وہ بے حیا ہیں ایسے ہم بھی بن جائیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایسا کیا جائے، تو وہ تو بے دین ہے، جی یعنی تم شہوت پرستوں کی طرح التفات نہ کرنا اور احکام شہوت پرستوں کی طرف التفات نہ کرنا اور احکام خداوندی پر چلنا، اس میں تمہارا نفع ہے، یہ مراد ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں لیکن ان کی خواہش کے مطابق تم نے نہیں چلنا ہے۔ جی آج کل جیسے دنیا میں دھیر نگری ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، شہوت پرستی ہے، جی اور بالکل ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت مرد جو ہے بالکل آپس میں خلط ملط ہو کر رہیں، اور جب بھی کوئی ضرورت مرد کو عورت کی پڑے وہ اپنا خواہش کو پورا کر لے، اصل ان کی خواہش یہی ہے۔ اسی وجہ سے یورپین ملکوں میں تو بہت برا حال ہے، جو وہاں گئے حالات بیان کرتے ہیں، وہاں تو بالکل جانوروں کی طرح حساب ہے، بلکہ بعض علاقے جانوروں سے بھی آگے گئے گزرے ہیں۔ امریکہ میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں سب ننگے ہیں، وہاں کپڑے پہن کے جا ہی کو نہیں سکتا، یہ کوئی چلا بھی جائے تو اس کا مذاق ایسا اڑاتے ہیں جیسے یہاں کوئی ننگا ہو جائے تو اس کے پیچھے پڑ جائے گی دنیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کافر لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، تو وہ خواہش کے متبع ہیں، ان کو بس اتنا ہی پتہ ہے، جانوروں کو جیسے پتہ ہے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ ہماری جنسی خواہش ہے، اور بس اور کچھ پتہ نہیں جانوروں کو۔ تو بہرحال یہاں قرآن پاک میں الذین یتبعون الشہوات سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے بہرحال مختلف کیا ہے اقوال مراد لیے ہیں۔ بعضوں نے تو یہ فرمایا کہ اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں، بعضوں نے کہا نہیں فساق و فجار زانی جو ہے وہ مراد ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، زانی تو ہیں ہی، بے حیا وہ تو ہیں ہی خواہشات کے بندے۔ آگے فرمایا بعض نے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مشرکین مراد ہیں، خاص کر مجوسیوں کے نزدیک جو ہے نا وہ بہت برا حال ہے، وہ اپنی بہنوں سے بھتیجیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے تھے، اس طرح یہودی اپنی سوتیلی بہن یا بھتیجیوں بھائیوں کو بھی بھانجیوں کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ بہرحال موٹی بات ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی جی کہ باطل مذہب والے لوگ جو ہیں اور جو خواہشات پرست ہیں، جن کے نزدیک حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور حرام حلال کوئی ان کے ہاں چیز ہی نہیں ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع اور پیرو ہیں، وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹا کر اپنے باطل خیالات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا۔ تو آج کل بڑی کوشش ہو رہی کافروں کی طرف سے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، پوری کوشش ہے جی، مسلمانوں کو اپنی طرح برا و گندہ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان بھی
اللہ تعالیٰ بچائے، بس ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں جی، پردہ ختم کر دیا جی، انہی کی طرح ساری بے حیائی کی چیزیں اپنانا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت ہی برے حالات ہو گئے۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ہم تو بے حیا ہیں ہی تو یہ بھی بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام احکام میں انسان کے ذوف کو ملحوظ رکھا اور سخت اور دشوار احکام کا ان کو مکلف نہیں بنایا، بلکہ جائز طریقوں سے خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ انسان اپنی مرغوبات اور خواہشات میں کہاں تک صبر کر سکتا ہے، اس لیے اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے اس کو جائز طریقے بتلا دیے، یہ نہیں کہ ان کو اقتضاء شہوت سے بالکل ہی روک دیا گیا، یہ بات تو نہیں جی۔ مثلا پیچھے مثال یہ گزر چکے ہیں کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو شرعی باندیوں سے ضرورت کی بنا پر نکاح اجازت دے دی، مہر کے بارے میں طرفین کی پابندی کی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دے دیا، اور اگر مقرر ہو گئی اپنی مرضی سے پھر بھی اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے طرفین کی طرف سے، جیسے کل کے پرسوں کے سبق میں آ گیا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو ضرورت ہے ایک بیوی سے زیادہ نکاح کرنے کی تو اس کی بھی عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ اجازت دے دی گئی۔ تو بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں نکاح کے متعلق کا جتنے احکام نازل فرمائے ہیں ان میں کوئی دشواری تنگی نہیں ہے جی، اس وجہ سے ان کی پابندی نہایت ضروری ہے اور ہمارے فائدہ میں ہے۔ تو اس کے خلاف جو کرے گا تو پھر خرابی ہی خرابی ہے، خسران ہی خسران ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اپنے احکام پر پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور غیروں کے تقلید سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔